اور اگر یہ خاتون جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ اس نے پورے پاکستان کو کس طرح پوری دنیا میں جو ہے نا اچھال کے رکھ دیا ہے۔ 14 اگست آزادی کا دن ہے اور اس دن جو ہے نا باہر کا میڈیا پورا جو ہے نا پاکستان کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں تو جنگلی قانون ہے۔ میں نے تو نہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو یہ الاؤ کریں گے کہ وہ باہر نکل کے فلائنگ کس نے کسی کو تھے کہ زبان جو ہے نا، کوئی اگر زبان چلاتا تھا بڑے کے سامنے یا اپنے پیرنٹس کے سامنے، ہم کہتے تھے اس کی زبان بڑی لمبی ہے۔ اب تو میرے نزدیک یہ کلومیٹرز میں چلی گئی ہوئی ہیں زبانیں ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ 14 اگست کو ایک واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ پاکستان کے بارے میں بڑی بڑی بری باتیں کی جا رہی ہیں، پاکستان کے لوگوں کے بارے میں اصل حقیقت کیا ہے، کیا ہوا۔ مینار پاکستان پہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک خاتون کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی گئی، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، ان کو ہوا میں اچھالا گیا۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ خاتون خود کون تھی؟ اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سارا ڈرامہ کیا یا یہ پلان تھا؟ وہ ٹک ٹاک بنانے آئی تھی، کیا کہانی ہے اور اس کے اوپر کیا تبصرے کیے جا رہے ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں ایک ٹیچر، ایک استاد، اور ان کا 20 سے 22 سال کا ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کی فیلڈ کے اندر۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اتنے تبصرے ہو رہے ہیں، سر اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا ایک جنگل تھا؟ عورت کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی گئی اور ہماری پولیس بھی نہیں آئی اور گارڈز نے بھی نہیں ان کو دیکھا، اور جو 3 سے 4 ہزار لوگ بھی بتائے جا رہے ہیں وہ بھی سارے فیک تھے۔ کیا ڈرامہ ہے؟ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں پہلے تو اس چیز کی طرف ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو اسلامی قوانین کو فالو کرنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں اور مردوں کے حقوق کیا ہیں۔ جب ہمیں اس چیز کی اویئرنیس ہوگی تو یہ اس قسم کے واقعات کبھی پیش نہیں آئیں گے۔ پھر خواتین کو بھی اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے سارے پرفارم کر کے بتائے۔ اب دیکھیں کہ یہ کوئی جنگل تو ہے نہیں، یہ چھانگا مانگا کا واقعہ نہیں ہے، یہ لاہور کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے جو کہ لاہور کا یوں سمجھیے کہ مرکز ہے مینار پاکستان۔ اور پہلی تو بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ فیملیز الاؤ تھیں تو ایک اکیلی خاتون کو وہاں اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے، لیکن اگر ہم نے دین کو، اپنے اسلام کو پڑھا ہو تو پھر ایسے نہیں ہوتا جیسے ہو رہا ہے۔ آج کل یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ نہ تو خواتین کی تربیت ہے نہ مردوں کی تربیت ہے، تربیت کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے آئے روز ہم اس قسم کے حادثات کا سامنا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلی تو بات سوچنے کی یہ ہے کہ وہاں 14 اگست کو میرا خیال ہے، اپنی اوپینین ہے میری، کہ 4 سے 5 ہزار لوگ ضرور ہوں گے جتنا رش تھا۔ تو یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ 2.5 گھنٹے تک لوگ اس کے ساتھ اس قسم کی نازیبا حرکات کرتے رہے اور کسی نے اسے منع نہیں کیا۔ پہلی تو بات یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ لاہور کے اندر 2.5 گھنٹے تک ایسے واقعات ہوتے رہیں اور وہ نہ تو کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تک کوئی خبر پہنچے اور نہ کوئی فرد ایسا نوٹس لے کہ وہ کسی قریبی پولیس اسٹیشن میں اطلاع دے یا 15 پہ اطلاع دے۔ کہتے ہیں جی 15 پہ اطلاع ہوئی لیکن وہ 2.5 سے 3 گھنٹے لیٹ پہنچے۔ میرا تو ایکسپیرینس ہے کہ خدا نہ کرے ایسا کبھی کسی کے ساتھ ہو۔ میرے ساتھ تو 1-2 دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، کال کرنے کے 8 سے 10 منٹ سے پہلے پولیس پہنچی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ وہ ایک ٹک ٹاکر ہے خاتون، تو اس نے خود، کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خود اپنے فینز کو بلایا ہوا تھا
وہ رپورٹ تو یہ ہو رہا ہے کہ کوئی 5 سے 6 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے، باقی لوگوں کو 400 لوگوں کو انوالو کیا جا رہا ہے۔ تو خدا را ذرا اس چیز پہ غور فرمائیے گا۔ جو ادارے ہیں میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی اس چیز کو پہلے انویسٹیگیٹ کر لیجئے گا کہ 400 لوگ اس طرح ہو نہیں سکتا۔ یہ چھانگا مانگا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جنگل نہیں ہے کوئی کہ وہاں پہ باقی لوگ تماشا دیکھتے رہے، کیا انہوں نے منع نہیں کیا؟ میں نے تو 1-2 دفعہ دیکھا ہے کہ اگر بس میں بھی کسی خاتون نے کہہ دیا نا کہ مجھے ڈرائیور نے یا کسی نے کچھ ایسے الفاظ پاس کیے ہیں تو لوگوں نے اس ڈرائیور یا کنڈکٹر سے پوچھے بغیر اس کو جو ہے نا سبق سکھایا ہے۔ تو مینار پاکستان پہ کیسے ایسا حادثہ ہو گیا؟ اب رہی بات یہ کہ جب ہم دین سے دور ہٹتے ہیں نا تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ اگر کوئی بھی وہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمیں دعائیں تو کیا، ہمیں تو ڈانس سیکھنے کی پڑی ہوئی ہے بھائی۔ ہم ڈانس سیکھیں، ٹھیک ہے، ہم نغمے گانے سیکھیں کہ کون اچھی آواز میں گاتا ہے۔ کبھی ہم نے کسی ایسے شخص کو بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ کون اچھی آواز میں قرآن پاک پڑھتا ہے، کس کا لہجہ بہت اچھا ہے؟ خدا را ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم دین سے کتنے دور ہٹ گئے ہیں۔ رہی بات اس خاتون کی کہ دیکھیں اسے بھی چاہیے کہ حقائق کو سامنے لائے، یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی۔ اللہ کا بھی ایک قانون ہے، اور مجھے تو پچھلے 22-23 سال کا ایکسپیرینس ہے، کبھی خواتین کے ساتھ اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے۔ ہاں بالکل ہوتے بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹریس نہ ہوں اور پتہ نہ چلے۔ تو میرے نزدیک ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، یہ واقعات اس لیے پیش آ رہے ہیں۔ نہ تو مردوں کی تربیت ہے نہ عورتوں کی تربیت ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ زبان جو ہے نا، کوئی اگر زبان چلاتا تھا بڑے کے سامنے یا اپنے پیرنٹس کے سامنے، ہم کہتے تھے اس کی زبان بڑی لمبی ہے۔ اب تو میرے نزدیک یہ کلومیٹرز میں چلی گئی ہوئی ہیں زبانیں ہماری۔ ان کو لگام دیں خدا را، اور کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچیں کہ اگر وہ سچ ہے تو تب بھی بیان کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لیں کہ کیا حدیث پاک ہے کہ اگر آپ ایسی باتوں کو رپورٹ کریں گے جن کا وجود ہی نہیں ہے تو آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اگر وجود ہے تو پھر خدا را اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے باتیں سنی۔ میں آپ سے ایک اور کوسچن اس بارے میں پوچھوں گی کہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا ہے کہ کیا ضرورت پڑی تھی سٹیٹس لگانے کی اور یہ کہنے کی وہاں پہ میٹ اپ ہو رہا ہے، جب کہ وہاں پہ 4 سے 5 ہزار لوگ تھے، اور یہ مان ہی نہیں سکتے کہ اس طرح کا واقعہ ہو اور پولیس نہ وہاں پہ پہنچے۔ اور پولیس نہیں، پھر وہاں پہ جو 4 سے 5 ہزار لوگ تھے وہ صرف ویڈیوز ہی بناتے رہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک تھا، اس کے گھر میں ماں بہن تھی کہ جو ان کو روکتا؟ دیکھیے وہ میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے خلیل الرحمان قمر صاحب والی، ان کی ویوز بہت اچھے ہیں، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو یہ الاؤ کریں گے کہ وہ باہر نکل کے فلائنگ کس دیں کسی کو؟ یا اسلام ہمارا اجازت دیتا ہے کہ ہم فلائنگ کس دیتے رہیں اور پھر خود کو جو ہے نا مظلوم بھی ثابت کرتے رہیں کہ ہم مظلوم ہیں؟ خدا را ٹھیک ہے واقعہ ہوا ہوگا، لیکن پہلے دیکھیں تو صحیح کہ اس کے محرکات کیا ہیں، کہ کیا وجوہات بنی اس واقعے کی۔ کیا اس جو بچی ہے یہ عائشہ، اس کے گھر میں اس کا بھائی، کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی فادر نہیں تھا جو اس کے ساتھ جاتا؟ یہ اکیلی کیوں گئی؟ چونکہ وہاں سے گارڈز سے جو رپورٹس مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو منع کیا گیا کہ آج فیملیز الاؤ ہیں، آپ اکیلی ہیں، آپ نہیں جا سکتی، تو یہ کسی فیملی کے ساتھ مل کے اندر انٹر ہوئی ہیں، تو منع کرنے کے باوجود نہیں رکیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، یہ یہاں یہ دنیا ایسی ہے، اب پاکستان کیا پوری دنیا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیوں کی دنیا ہے، جنگل کے قوانین ہیں۔ اگر ایسے واقعات میں ملوث لوگوں کو سرے عام لٹکا دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جرت کرے گا۔
اب یہ تو سارا قانون کے جو ہے نا ادارے، ان کا کام ہے کہ وہ جو واقعی اس میں لوگ ملوث ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں، اور اگر یہ خاتون جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ اس نے پورے پاکستان کو کس طرح پوری دنیا میں جو ہے نا اچھال کے رکھ دیا ہے۔ 14 اگست آزادی کا دن ہے اور اس دن جو ہے نا باہر کا میڈیا پورا جو ہے نا پاکستان کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں تو جنگلی قانون ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا اس طرح ہوتے ہوئے کہ پبلک میں ہی پوری دنیا کے پھرتے ہوئے ایسے واقعات ہو جائیں۔ اگر ہوئے ہیں تو ان کو پکڑیں بھائی، سزا دیں، ان کو لٹکا دیں۔ ہم تو ان کی فیور نہیں کر رہے، ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی سزا دیں اور اس خاتون سے بھی پوچھیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ آپ خدا را کچھ دین کا بھی لحاظ کر لیں، کچھ اسلام کو بھی فالو کر لیں، یہ فالو کرتی ہے۔ اور یہ اس کی جو ہے نا مجرم والدین ہیں، اور ان سے آخرت میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس وجہ سے پیدا کر کے چھوڑ دیا، ان کی تربیت نہیں کی کہ بس جی ٹھیک ہے ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو کپڑے لے کے دے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔